محبوب بنا لیا جائے. اچھا ایک بات بتاؤ, نبی پاک نہ ہو, بولو نبی پاک ہے نا, نبی میں کوئی گندگی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے نبی کو ہر طرح کی غلاظت سے پاک رکھا ہے, گندگی سے پاک رکھا ہے. نبی پاک ہوتے ہیں. آدم نبی ہے, سارے نبیوں کے باپ نبی ہے, اور عرض کیا کرتے ہیں, اے اللہ میں نے اپنے ناخنوں کے انگوٹھے کے ناخنوں کو صاف کر لیا. یہ صفائی کیوں؟ یہ صفائی آدم کر رہے, کیا اس میں کوئی گرد لگی ہوئی تھی, غبار لگا ہوا تھا, کیا لگا ہوا تھا؟ لگا کیا تھا کہ جس کی صفائی کا ذکر کر رہے ہیں تو دنیا یہی کہے گی کہ یہ صفائی کسی غبار کو ہٹانے کی نہیں ہے, بلکہ اس صفائی کا ذکر کر کے اپنے عشق کی انتہا کو پیش کر رہے ہیں. مثلا تو مثلا یہ ممبر رسول ہے, میں آیا, اس پہ گلاب کی پنکھڑیاں رکھی ہوئی تھی کچھ, ٹھیک, لیکن مولانا نے فوراً ہی اس کو صاف کرنا شروع کر دیا. تو یہ صفائی ان کا صاف کرنا, کیا یہ گلاب کی پنکھڑی خراب تھی؟ خراب تو نہیں تھی نا. جب تک میں نہیں آیا تھا یہ ان کی محبت ہے کہ ان پنکھڑیوں میں تصور کر رہے تھے میرا محبوب کچھ اسی طرح کا ہوگا, کچھ اسی طرح کا ہوگا, کچھ اسی طرح کا ہوگا. لیکن جب میں آ گیا, محبوب آ گیا, تو کہا ارے یہ پنکھڑیاں تو ہیچ ہیں, یہاں تو سارے پھولوں کو بھی پیش کر دیا جائے تو کم ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. صفائی کر کے رب سے عرض کیا, مولا تیرے حبیب کو میں نے حبیب بنا لیا ہے, اور جو تیرا حبیب ہے وہ میرا حبیب ہے. مولا اب تو مجھے اس کا جلوہ دکھا, مجھے دیدار کرا, دیدار کرا, میں دیکھنا چاہتا ہوں. تصویر محمدی کو ناخن پر اتار دے, جیسے ہی دعا کی قبول, جیسے ہی دعا کی قبول, تصویر محمدی ناخن آدم پہ. میں یہاں جو ٹپس دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے مسلمانوں, اللہ سے آدم کی نیت یہ تھی کہ دیکھنا چاہتا ہوں, ارادہ یہ تھا کہ دیکھوں گا, دیکھنے کے لیے تصویر مانگی تھی. لیکن جب تصویر محمدی اللہ تعالیٰ نے ناخن آدم پہ اتار دیا تو آدم کی محبت نے کہا کہ عشق میں دیکھنا آدم کے خلاف ہے, چومنا آدم کے موافق ہے. دیکھتے رہو گے پھر تو چومنے کی نیت سے دیکھ رہے تھے, چومنے کی نیت سے نہیں دیکھ رہے تھے, دیکھ رہے تھے میرا بیٹا چاند سا ہے, بڑا خوبصورت ہے, لیکن عشق نے کہا چوم لو. باپ کو دیکھا, بیٹے نے قدم چوم لو. اب چہرہ نگاہ کا ملانا یہ ادب کے خلاف, چوم لینا یہ ادب کے موافق. آدم کی دعا قبول ہوئی, ہوا مل گئی, لیکن وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے. آدم علیہ السلام کو ہوا ملی, شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگا دی گئی, لیکن وہ شمع نبوت ہے کہ اشک بار ہے. حضرت یحییٰ, حضرت زکریا, حضرت حضرت یوسف, حضرت یونس ڈائریکٹ والے ہیں, سمجھتے چلو, ڈائریکٹ والے ہیں. حضرت موسیٰ کلام ڈائریکٹ کرتے ہیں, حقیقی غیبی بھی ڈائریکٹ ندا دیتا ہے, یہ بھی ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں, بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں. اللہ ارشاد فرمائے, موسیٰ بولے, موسیٰ عرض کرے, اللہ ارشاد فرمائے. ڈائریکٹ والے ہیں, لیکن ایک مرتبہ ڈائریکٹ انہوں نے بھی عرضی لگا دی. کیا عرضی لگائی؟ اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لن ترانی, مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن عاشق ہے, تو جب عاشق ہے تو اس کی ایک دھن ہوتی ہے نا. اب دھن لگا لی, دھنی رمانی, مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب ارنی انظر الیک, رب ارنی انظر الیک. اللہ فرماتا ہے لن ترانی, ادھر سے یہ عرضی لگا رہے ہیں رب ارنی انظر الیک, ادھر سے رب فرما رہا ہے لن ترانی, ادھر سے حضرت موسیٰ عرض کر رہے ہیں رب ارنی انظر الیک, ادھر سے رب فرما رہا ہے لن ترانی. یہاں تک کہ اب اللہ نے اپنے اس چاہنے والے کی ادا کو پسند فرما لیا, تو یہاں جو فرعون وقت تھا وہ ظلم کی انتہا کرنے لگا. یہاں تک کہ حضرت
شہر بدر کر دیا. حضرت موسیٰ شہر بدر ہو گئے, جنگل کی زندگی جینے آ گئے. جاڑے کا زمانہ تھا, بیوی کو ٹھنڈک لگی, عرض کیا شوہر کہیں سے آگ کا انتظام کیجئے, گرمی کا انتظام کیجئے. حضرت موسیٰ نے چہار جانب دیکھا, دیکھتے کیا ہے, ایک پہاڑ پر کچھ آگ روشن ہے, شعلے بھڑکے ہوئے ہیں. بیوی سے کہا, اے بیوی ٹھہرو, میں آگ لے کے آتا ہوں, تم یہی ٹھہرو. موسیٰ چلے, قدموں میں کہہ رہا ہے, آگے آگے موسیٰ ہے, پیچھے پیچھے آگے آگے آگ ہے, پیچھے پیچھے موسیٰ ہے, آگے آگے آگ ہے, پیچھے پیچھے موسیٰ ہے. یہاں تک کہ وادی طویٰ آ گیا. جو وادی طویٰ آیا تو اللہ نے فرمایا جوتی کو اتارو, ٹھیک ہے, پہاڑ پہ چلے آؤ. سبحان اللہ. تو میرا عشق یہ کہتا ہے کہ جس کو خدا نے نار سے تشبیہ دیا وہ نار نہیں نور محمدی تھا, وہ نار نہیں نور محمدی تھا. جس کو دیکھ کر حضرت موسیٰ بے خود ہو گئے, چلتے چلے گئے, وادی طویٰ آ گیا تو الہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے محبوب کے پیچھے چلنے والا اگرچہ نبی ہی کیوں نہ ہو, اور وہ اپنے پیروں میں جوتیاں پہن کے رکھے. سنو, نبی کی جوتی بڑی محترم ہوتی ہے. نبی کی جوتی ہماری جوتی کی طرح نہیں ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور, جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور. دوسرا مسئلہ کیا ہے, پھر کہیں گے تاجدار, تو پھر کہیں گے کہ ہم کہ تاجدار ہم بھی ہیں. عزیزان گرامی, نبی کی جوتیاں وہ حضرت موسیٰ نبی کی جوتی ہے, ایسی ویسی جوتی نہیں ہے. نبی جوتی پہن کے گئے اور کس کے پیچھے گئے, کس کی تعظیم میں لگے ہیں, احمد مختار کی تعظیم میں ہے, سید المرسلین کی تعظیم میں ہے, محبوب کبریا کی تعظیم میں ہے. پیچھے پیچھے چلے جا رہے تھے اور بے خودی میں آپ کے پیروں میں جوتیاں تھیں. خدا کو گوارا نہ ہوا کہ میرے نبی کی تعظیم میں, میرے حبیب کی تعظیم میں ایک نبی پیچھے چلے اور اس کے قدموں میں جوتیاں. جوتیاں اتارو, تعظیم مصطفیٰ کر لو, تصدق مصطفیٰ تجلی سے معمور بنا لو, تصدق تجلی سے معمور کر دیا جائے. سبحان اللہ. اچھا, اب یہاں ایک دوسری بات بھی عرض کرتا چلوں. کوئی یہ کہے کہ میاں یہ کہاں سے آپ پیش کرتے ہو, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ طور پر آنے کا حکم تو قرآن میں ہے نا. اچھا بتاؤ, قرآن طور بلند ہے یا موسیٰ بلند ہے؟ بولیے, طور بلند ہے کہ موسیٰ؟ وہ طور کے جس میں نے کبھی نہیں روکا کہ یہ طور ہے, موسیٰ جوتیاں اتار کے آؤ. لیکن آج کیا وجہ ہے کہ جوتی کو اتارنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو کوئی یہ کہے گا کہ وہاں تجلی ملنے والی ہے, تو میں بھی تو یہی کہوں گا کہ سنو, تجلی ملنے والی ہے, تجلی ملنے والی ہے نا. ابھی ملی تو نہیں ہے, ابھی ملی تو نہیں ہے نا, ملنے والی ہے. کہاں ملنے والی ہے؟ طور پر ملنے والی ہے. آپ کو سمجھا دوں کیونکہ آپ کے وہاں ذرا آسانی سے سمجھانا ضروری ہے. میں 20 سال سے آپ کا مزاج سمجھ رہا ہوں, اگرچہ آپ کے درمیان نہیں آیا, لیکن پورا راجستھان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو بڑی آسانی سے سمجھانے کی ضرورت ہے. عزیزو, یہ کرسی ہے, اس پہ سیاسی لیڈر بھی بیٹھتا ہے, دولہا دلہن بھی بیٹھتے ہے نا, اور یہ کرسی ٹینٹ ہاؤس میں بھی پڑی رہتی ہے. تو ٹینٹ ہاؤس میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ لیکن ٹینٹ ہاؤس سے اٹھا کر یہ کرسی یہاں لا کے رکھی گئی, اب اس کی حیثیت ہوئی کہ نہیں؟ اب کوئی عالم صاحب تو آئے نہیں, ابھی عالم صاحب بیٹھے نہیں, لیکن اس کی اہمیت ہے کسی مجال, کسی کی مجال کہ جو پورے مجمع سے اٹھ کے آوے اور اس کرسی پہ بیٹھ جائے. میں نہیں آیا تھا, ہر تھی کسی میں ہمت؟ بولیے کیوں؟ اس کو اعزاز تو نہیں حاصل ہوا, اعزاز حاصل ہونے والا ہے, عزت دی جانے والی ہے. تو اب کسی میں یہ مجال نہیں کہ جو اس کرسی پہ بیٹھے. بلا تمثیل مجھے کہہ لینے دو کہ جس چیز کو نسبت دی جاتی ہے کہ یہاں جلسہ ہوگا, یہاں میلاد ہوگی, یہاں عالم تقریر کرے گا, اس ممبر پر عالم بیٹھے گا, اس ممبر پر پیر بیٹھے گا, تو اب کسی کی حیثیت نہیں کہ وہ وہاں بیٹھ سکے. کیوں نہیں بیٹھ رہے ہو؟ یہ تو وہی ٹینٹ ہاؤس کی کرسی ہے جو وہاں پڑی ہوئی تھی, آج اس کا احترام کیوں کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کیونکہ یہاں ایک مقدس عالم دین آئیں گے, ایک محترم عالم دین آئیں گے, ایک نائب رسول آئیں گے, ایک پیر طریقت آئیں گے,
یہ منبر رسول ہے، اس لیے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو کل کا طور اور تھا اور آج کا طور اور ہے، یہ وہ طور ہے جس پر تمہیں تجلی ملنے والی ہے۔ تو ذرا خیال کرو کہ جس کو نسبت دی جانے والی ہے، جب اس کے احترام کا یہ عالم ہے تو جس کی وہ نسبت دی گئی ہو اس کے احترام کا عالم کیا ہو؟ موسیٰ کریں تو کیا ہم اس نور کا احترام اس کیا نام ہے اس جگہ کا؟ بیکانیر۔ تو کیا بیکانیر میں بیلا بستی میں ہم اس نور کا احترام نہ کریں کہ جس کے صدقے سے ساری کائنات ہے؟ عزیزو خیال کرو، آج کچھ لوگ ڈائریکٹ بہت بات کرتے ہیں، یہ بلا وجہ دعا مانگتے ہو، یہ بلا وجہ دعا کرتے ہو، یہ بلا وجہ تم خواجہ کا وسیلہ لیتے ہو، رسول کا وسیلہ لیتے ہو۔ ارے نادان، قرآن کے سپاروں پر نظر ڈالو، تلاوت کرو، اور عمیق نظروں سے نہیں، بہت سطحی نظروں سے بھی تلاوت کرو گے تو سمجھ میں بات آ جائے گی۔ طور کی کوئی حیثیت ہے؟ طور کی کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا، طور پہ تجلی کے لیے گئے، تجلی ڈائریکٹ ملی؟ کوئی کہہ سکتا ہے طور پہ تجلی ڈائریکٹ ملی؟ ڈائریکٹ نہیں ملی۔ طور پہ ایک پیڑ تھا، درخت تھا، اللہ نے اس درخت پر تجلی پیش فرمائی ہے۔ تو درخت وسیلہ بنا کہ نہیں بنا؟ بشر کے لیے شجر وسیلہ بن گیا، موسیٰ بشر کے لیے شجر وسیلہ بن گیا۔